سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ سنیوں کا یہ امتیاز ہے کہ ہر وہ شخصیت جو بارگاہ خداوندی میں قابل احترام ہے اس کا احترام کرتے کبھی جذبات سے مغلوب ہو کے اوپر نیچے نہیں ہوتے، جن جن کے ماننے کا حکم ہم کو مانتے ہیں، اور یہی خدا کو اس کے رسول کی پیروی کا طریقہ ہے۔ ایسا من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا اے محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی اس ضد سے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، مجھے اہل بیت ہی کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے سوا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اس کے سوا بھی کسی کا ذکر کیا ہے، اگر کسی کا ذکر کیا ہے اچھائی سے کیا ہے، ایمانداری کے اس بات کا نام ہوگا کہ ان کا بھی اسی طرح ذکر کرے جس نے قرآن نے ذکر کیا۔ ایک آدمی آل بیت رسول میں سے کسی کے ساتھ عداوت کی وجہ سے کسی نے کوئی مذہب غلط اختیار کر لیا ہے تو یار اس بدی کو ہونا، اس کے خون کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو وہ کہے بھائی میں صحابہ کے سوا کسی کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ صحابہ کا ذکر اگر قرآن مجید میں ہے
تو دیکھو اور کسی کا ذکر بھی ہے، اگر اور کسی کا بھی ذکر ہے تو اسی طرح ذکر کرو جیسا قرآن نے کیا ہے۔ اگر تم اپنی آرزوؤں کی پیروی میں بعض کا ذکر کرو گے بعض کا ذکر نہیں کرو گے تو اس بیماری کے مریض پہلے گزر چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن مجید نے اس کو کفریات میں سے شمار کیا ہے کہ کچھ حصے کو مانو کچھ حصے کو نہ مانو۔ یہ کچھ حصے کو نہ ماننا یہ برابر ہے کل کو نہ ماننے، آپ نے سبھی کو نہیں مانا۔ اس لیے اپنی من مانی کرنے والے کو قرآن مجید نے کہا وہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ جس طرح خدا کے سامنے بے چونو چرا کسی کو عمل کرنے کا حکم ہے اور اس سے آگے پیچھے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے اس کو خواہشات جدھر گھیر کے لے جائیں بس وہ وہی بات کرتا ہے جو اس کی خواہشات میں آ جائے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرے راستے میں موت ہے، میں قبرستان میں جانے والا ہوں، مجھے قبر میں رکھا جانے والا ہے، اور میرے خلاف اس قدر مضبوط شہادتیں ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم خود ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تم پر گواہ ہوگا۔ کیا صورت ہوگی بچت کی؟ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ملائکہ جو معصوم ہیں جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں وہ گواہ ہوں گے۔ اب اس پر کسی طرح کی امپیونمنٹ کا چانس کوئی نہیں ہوگا، آپ ان کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سابقہ حوالہ دیکھیں کہ ہماری پیدائش سے پہلے انہوں نے کوئی جملے ہمارے خلاف بولے تھے، عداوت ثابت کریں، شہادت کٹ جائے تو یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہوں پر مہریں مار دی جائیں گی، ہاتھ پاؤں بول کے شہادت دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور یہ صورت یہ ہے کہ یہ لا آف گفٹ کے ماتحت ہمیں ہاتھ پاؤں دے دیے گئے تھے، پوزیشن ان فیکٹ بھی اور پوزیشن ان لو بھی دے دیا گیا تھا۔ تو جس وقت موہوب لہو کو یعنی ڈونی کو کوئی ڈونر کوئی گفٹ کر دے تو پوزیشن افیکٹ بھی دے دے، پوزیشن لا بھی دے دے، کاغذات میں بھی اندراج کر دے، موقع کا قبضہ بھی دے دے، وہ کامل مالک بن جاتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس چیز کو لے کر کے استعمال کیا جائے یہ یوزرفیشن ہے، یہ غاصبانہ قبضہ ہے، اور غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں جو کچھ ثمرہ حاصل کیا جائے وہ بھی ناجائز اور ممنوع ہوتا ہے، قابل استعمال نہیں ہوتا۔ مولا کریم تو نے ہاتھ پاؤں ہمیں دے دیے تھے، اب ہم ان کے مکمل مالک تھے، تم نے ہماری مرضی کے بغیر ان کو لے کے استعمال کیا ہے، لہٰذا ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ وجاءت كل نفس مع سائق وشہید، ہر ایک کے ساتھ ایک ہانکنے والا کہ چلو بلاوا ہو گیا ہے، دوسرا اندر شہادت دینے والا ساتھ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے تلفظ کرتا ہے اس کی گواہی دینے والا ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی اکرنس ہو جائے تو آپ قانون شہادت کو مضبوط کرنے کے لیے نقشہ موقع واردات سرویر کو بلاتے ہیں، پٹواری کو، یہ نقشہ موقع واردات بلاؤ کہ کس نے کہاں کھڑے ہو کے گولی ماری، دیکھنا ہے کہ یہ کہاں ہے کہ یہ گولی تھی ریوالور کی، اور ڈسٹینس بتا دیا 200 گز کا، تو کہا 200 گز کے فاصلے پر ریوالور کی گولی مار نہیں کرتی، تو وہ نقشہ موقع واردات جو ہے اس کو ٹکرا دے گا، کیس پڑ جائے گا۔ لیکن یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، جب زمین بول کے کہہ دے گی مولا کریم سے کھڑے ہو کے یہ کام کیے ہیں۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو ان ساری شہادتوں کا کہ اس مالک میں وکفا باللہ شہیدا، اور سب سے مضبوط شہادت ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے مولا کریم اگر تو حاکم بننا چاہتا ہے تو پھر گواہ بننے سے باز آ جا، اگر گواہی دینا چاہتا ہے حکومت سے باز آ جا، خدا کی شہادت بھی کٹ جائے تو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب بتاؤ کیا کہو گے؟ یہ کہو گے کہ دشمنی ہے، رحمۃ للعالمین کے ساتھ دشمنی کیسی ہے؟ یہ فرشتہ ہے نہیں، منہم کہا ہے، من انفسہم کہا ہے، بیگانہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہو حاضر ناظر نہیں تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے قیامت کے میدان میں کوئی بھی سرکار کے حاضر ناظر ہونے کا منکر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کافر بھی یہ نہیں کہے گا سرکار حاضر ہے۔ ہاں یہ فیصلہ کا کافر یہ نہیں کہے گا، امت محمدیہ کے مطلب کہے گا یہ موقع پر نہیں تھے، لیکن سرکار جب پیش ہوں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ موقع پر نہیں تھے۔ اللہ اس پر ایک مرتبہ غور کر لیں، کبھی اس پر سوال ہوگا کہ اب خدا کے خلاف برس گئے، سرکار کے خلاف بات کی بات
علماء کرام ہیں غالباً اس سے بیشتر آج کو یہ سوال نہیں تھا، کیونکہ مجھ پر کسی نے سوال کیا اور عین موقع پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. یہ کیا وجہ ہے فرشتوں کو وہ معاف نہیں کریں گے، خدا کو معاف نہیں کریں گے، نبیوں کو معاف نہیں کریں گے، سرکار کے بارے میں جملہ یہ کیوں نہیں بولیں گے یہ بھی حاضر ناظر نہیں تھے جب ماں کے پیٹ میں ابھی نہیں آئے تھے تو ہم یہ کام کرتے تھے، یہ گواہ کس طرح ہے؟ مولانا جب میدان میں ہو جائے کہ وہ ماں کا لال ہوگا اس کو آنسر کرے گا، اس کو آنسر کرنا آسان کام ایک تو آپ اپنے دھیان کو سے لڑائیں گے، میں بات کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، اذان مفکر اسلام. جب کافر ہیں جو رسولوں کا انکار کر چکے ہوں گے، خدا کے خلاف برس جائیں گے، فرشتوں کے خلاف وہ اعتراض کر جائیں گے، سرکار کے بارے میں کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے. اگر آپ آج کی ایک ہی بات یاد رکھیں اس کے پیچھے پوری میں پتہ ہے قیامت کے میدان میں قیامت شروع کہاں سے ہوگی؟ جس کے نماز کا حساب پہلے ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب حساب شروع ہوگا. جب حساب شروع ہی نہیں ہوگا تو پھر حساب اس لیے یہ جملہ بولنا بھی اس موقع پر مومن ہے. جس وقت حساب شروع ہوگا نا اس وقت، اگر حساب ابھی شروع ہی نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ اس وقت سب کا ایک اجماعی مسئلہ جس میں کافر بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، اپنے بھی شامل ہیں، بیگانے بھی. کیا کہ یار کو اللہ کا بندہ تلاش کرو. یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی تقریر ہوگی، نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی اشتہار چھپے گا، نہ کوئی ٹی وی ورک کرے گا، نہ ریڈیو اسٹیشن پر کوئی نیوز جو ہے وہ پبلسائز ہوگی، براڈ کاسٹ ہوگی. پھر اس کا مشورہ دینے والا لیگل ایڈوائزر کہاں سے آئے گا؟ صاحب خود الباری شرح بخاری نے لکھا کہا سنی وہ تیرا عقیدہ ہے جو تو نے دنیا کو سکھایا کہ جب کوئی مشکل وقت پیش آئے تو کوئی خدا کا بندہ تلاش. تیرے عقیدے کی تائید پہلے قدم پر ہوگی اور کیسا مسئلہ ہوگا؟ میدان معاشر کا اجماعی مسئلہ ہوگا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور ذمہ داری سے. بخاری میں غالباً 10 درجن کے حلقے میں حدیث شفاعت ہے، سب کو اٹھا کے دیکھیں اور غور کیجئے اور فتح الباری کا حوالہ پیش کیا، چیک کیجئے. فتح الباری جو ہے یہ بڑی نامی تفسیر اس کی شرح ہے، 14 جلدوں کی ہے. اگر اس کو کاٹا ہے کسی نے تو علامہ بدر الدین عینی نے کہا. یہ بڑا تعصب کرتے تھے، معاصرانہ نوک جھونک ہوتی رہتی تھی لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ انجانے طریقے سے حضرت علامہ بدر الدین عینی کی مجلس میں چلے گئے اور چند احادیث پر جو ان کو شکوک و شبہات تھے ان کے سامنے پیش کی اور علامہ بدر الدین عینی نے فی البدی اسپانٹینیسلی بغیر کسی سیاق و سباق کے ایسے تسلی بخش کے جواب دیے کہ ان 4 حدیثوں کے سوال کی بنیاد پر فلسفہ فتح الباری نے اپنے اساتذہ میں ذکر کیا علامہ بدر الدین عینی. باقی سب سے یہ شروع میں سینئر کرمانی سے یہ سینئر مانا جاتا ہے. اور حضرت امام جلال السیوطی تو اس آدمی کے ناخن میں سمائے، بہت بڑا آدمی ہے. اور اس طرح ابن ابی جمرہ نے جو بوجد النفوس لکھا ہے اس پر بخاری پر تقریباً 110 جلد مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا صرف بخاری پر. اور کسی نے اگر لکیر بیماری ہے نا اپنے یا بیگانے میرے پاس مکمل نہیں ریکارڈ پر اردو کی کوئی کی دکھی نہ ہو تو نہ ہو لیکن ذمہ دار لوگوں نے جو لکھی ہے تقریباً ساری اور تقریباً ساری دیکھی. تو صاحب فتح الباری کہتے ہیں کہ سنی یہ تیرے عقیدے کی یادگار ہے. بھائی جتنے بھی دوست ہیں نا یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں، یہ ٹریفک جو ہے یہ بند کریں، اٹینشن ڈائیورٹ کریں، بیٹھ جائیں. جنہیں بیٹھنا وہ بیٹھ جائے، جس نے جانا وہ چلے. لیکن اب میری تقریر کے دوران آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں، میں دماغی کام کرنے والا آدمی ہوں تو توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. عرض کرتا ہوں کہ صاحب فتح الباری نے کہا کہ اے سنی تیرا عقیدہ اتنا جامع ہے کہ پہلے تیرا عقیدہ یوم معاشر کو مانا جائے گا، بعد میں قیامت. سوال یہ تھا کہ سب پر برس کے سرکار کے بارے میں کوئی کرٹیسائز کے لیے یہ
اس کو آپ ٹریس کرتے وقت کہیں گے کہ جس چیز کو آپ تسلیم کر چکے ہونا بعد میں اس پر اعتراض کرنے کا چانس کوئی نہیں. کریں گے کیا؟ کہ یار اور نبیوں کے بارے میں تو اختلاف ہے لیکن بابا آدم کے ابا ہونے کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں. تو متفقہ مسئلے سے یوں کرتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے. جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذهبوا الی غیری. اگر اس وقت یہ عقیدہ درست ہوتا ہے جو آج کل بستر کمپنی بتا رہی ہے کہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے ہو، اللہ کیا نہیں دے سکتا؟ شاید وہ چندہ ہوگا جو نہیں دے سکتا، جس کو مانگنے کے لیے درد بدر جاتے ہو. اس حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہو تو وہ کہیں جناب اللہ کی بات جاؤ، آگے تو نظر آنے کی دقت تھی، نظر نہیں آتا تھا، اب تو نظر بھی آ رہا ہے، سیدھے جاؤ. معلومات سیدھے جانے کا عقیدہ قیامت میں تسلیم نہیں ہوگا. اور بابا آدم کہے گا اگر میری اولاد میں سے ہو تو یہ کرتوت بند کرو. کرتے کرتے لمبی بات ہے. جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں سے جلیل القدر کے پاس حاضری دینے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سارے نبیوں اور رسولوں کی اپروول ملی، ان کو تسلیم کر کے آئے. سرکار انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں. اب گرمی قیامت میں بھری انجمن میں انہوں نے سرکار کی شخصیت کو بطور رسول کے، بطور شفیع کے تسلیم کر لیا ہے. اب اس تسلیم کرنے کی وجہ سے بعد میں سرکار کی شہادت پر کوئی اعتراض کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تعلیمات حضور مفکر اسلام. یہ اتفاقاً بات آ گئی. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو یقین ہے ایسے کورٹ میں پیش ہونے لگا جس کی کارروائی بڑی تسلی بخش ہے، جس لا آف ایویڈنس جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، اور میں کسی طرح کوئی دومل جواب دے کر کے فارغ نہیں ہو سکوں گا. تو ذاتی دباؤ بندیوں کی بنیاد پر کوئی تبلیغیں کرنا یا سننا خدا پرستی تو نہیں، یہ اپنے نفس کو خدا ماننے والی بات ہے. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اس کو نبی، جس کو رسول بنایا اس کو رسول، جس کو سید الرسول بنایا اس کو سید الرسول بنایا. جو نبی پاک علیہ السلام کا خون ہو کر کے آل بیت تطہیر ہیں یا آل بیت نسب ہیں یا آل بیت سبب ہیں یا آل بیت خدمت ہے، جس طرح کی کوئی آل بیت ہے اس کو بنیاد پر مانے. اہل بیتوں کی مختلف اقسام، اس لیے صحابہ میں مختلف کلاسیفیکیشنز ہیں. جس طرح کے صحابہ، مثلا صحابہ کی ایک قسم وہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا پوری امت میں کوئی بھی ثانی نہیں مانا جاتا، کوئی خلیفہ ہے. اور خلافت خلفائے راشدین آل حق کے نزدیک 5 ہے. حضرت امام حسن کو خلافت سے خارج کرنا یہ خارجیوں کا ذوق ہے. یہ امام جلال السیوطی، امام الحسن مکی اور دیگر اکابرین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ کیا ان کو خلیفہ پر حق مانا گیا کہ نہیں مانا گیا. اس لیے خلافت کے ٹائٹل میں ان کو خارج کرنا یہ آل حق کا کام نہیں. ہم سنی ہیں خلفائے راشدین کا ذکر کرتے وقت ان کا ذکر کرو. خلفائے راشدین کے برابر کا دوسرا کوئی صحابی، اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہے ان کے بعد ان کا کوئی ثانی نہیں. اس کے بعد آل بدر ہیں. بدری جو صحابہ آتے تھے یار 970 کے مقابلے میں 313 خم ٹھوک کے میدان میں جائے. اور رسول کریم علیہ السلام پوچھے کہ بتاؤ کیا صلاح ہے. ایک طبقہ یہ کہے یا رسول اللہ آپ قوم موسیٰ نہیں ہیں، جو کہیں آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے، جا کے لڑو، ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے. نہیں، آپ بھی تماشا دیکھیں، آپ کا رب بھی تماشا دیکھے، لڑنے کا کام مرد ہو تو ہم کریں. جو میدانوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، میدان میں گرمی دیکھی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ این تلواروں کی چکا چاک میں جو حمایت کا اعلان کرے اس کی قیمت کیا ہے. معمولی کا. دوسرا طبقہ کہ یا رسول اللہ لڑنا مرنا کٹنا تو ایک مقصد بات ہے، کبھی جیت سکتا کبھی ہار سکتا ہے. میدانوں کی جنگوں میں دونوں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہارتا بھی ہے جیتتا بھی ہے. لیکن سمندر میں چھلانگ لگانے کا نتیجہ سوائے موت کے کچھ نہیں ہوتا. آپ ہمیں حکم کر کے دیکھیں، آپ کی پہلی آواز پر اگر سمندر کی موجوں سے نہ الجھ جائیں تو دف ہے ہماری. ایسی جماعت وہ بدری ہے. اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. انسانی تاریخ میں ہے، آ کے کوئی پڑے تو تھوڑے بہتوں کا مقابلہ کر جائیں اور بات ہے،
اور 313 970 کا پیچھا کر کے ان سے نبرد آزما ہوں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے۔ اس لیے بدریوں کا کوئی حصہ نہیں۔ بدر کی کیٹیگری یہ ہے کہ جو کوئی صحابی بدری آ جاتا تو صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے کہتے واللہ ھذا بدری، وہ خدا کی قسم یہ بدری ہے۔ جو پہلے مولا مرزا کا نعرہ لگا نا، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ اس جگہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مولا مرزا کی تلوار چلتی ہے، آسمانوں کی دنیا میں آواز گونج جاتی ہے، ایسا مرد کوئی نہیں دیکھا اسی تلوار کو۔ یہ بدریوں کا ثانی کوئی نہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں یا کوئی حملہ جو ہلکا جملہ بولنا سوائے بے ایمانی کے کچھ نہیں۔ کیوں کہ جس طرح میدان میں جانا کار دارد ہے، اسی طرح سرکار کی اس چھپری میں ٹھہرنا۔ خطرات بدر کے سرکار کی چھپری کے گرد گرد گھوم رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ریلائبل آدمی تھا اس کو چھپری میں رکھا۔ ایک مرتبہ اس پر غور کرو، یہ مزے کی بات ہے۔ ان کو خاص طور پر چھپری میں رکھا کا دراصل ایک رینک ہے سرکار کے ساتھ چھپری میں ہونا۔ ان کو چھپری میں عریش بدر میں اپنی حفاظت کے لیے کیوں رکھا؟ کا دراصل قصہ یہ ہوا تھا، جو سانپ کاٹنے کو آیا تھا، باہر خون آشام تلواریں لہرا رہی تھی، تلواریں بھی موت اور سانپ بھی موت، دو موتوں کے منہوں میں بیٹھ کے جس نے وفا کی تھی، آج ان خطرناک حالات میں اسی آدمی کو چوکیدار مسلمان بن کے ہی سوچنا ہے۔ کسی ایک میں فلاں علاقے کے رہنے والا ہوں، فلاں برادری کا آدمی ہوں، میرے دھڑے کے فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ خدا پرستی نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں مدینے والے کی بارگاہ میں جا کے اور سوائے سرکار کی ذات کے شفیع یوم جزا کوئی نہیں ہے، سرکار کی اجازت سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ اچھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بدر کی جنگ میں عریش بدر میں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کیا اللہ حضرت۔ اس کے بعد جو احد کے حضرات ہیں ان کو درجہ دیا جاتا ہے۔ بدر کے بعد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں بھاگا جا رہا تھا، جب میں نے سنا کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت میں نے سوچا کہ اب بھاگنے کے کیا فائدہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اپنی جان سے زیادہ کوئی عزیز چیز جو تھی وہ سرکار کی ذات تھی۔ جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے بھاگنا یہ فرار نہیں مانا جاتا، یہ جنگ کا پینترا بدلتے ہیں، دشمن کا وار قضا کرنا ہے۔ حضرت صدیق اول من رجع کان ابا بکر، سب سے پہلے جو لوٹ کے آئے وہ حضرت صدیق اکبر تھے، لیکن یہ جنگ کا پینترا تھا۔ اگر اس کو آپ بھاگنا کہیں تو لڑنے کا کام کس نے کیا ہے اور اگلے دن پیچھا کس نے کیا ہے؟ یہ اگر بھاگنے والی قوم ہوتی تو زخموں کو لے کر کے دشمن کے پیچھے دوڑتی۔ انصاف بھی کوئی، اگر کسی عدالت میں یہ کہیں کہ ایک آدمی جو تھا وہ بھاگ گیا تھا تو دوسرے دن اسے وہ مارنے کے لیے پیچھے آیا، عدالت اس کو تسلیم نہیں کرے گی کہ جو اگلے دن بھاگا ہو وہ دوسرے دن پیچھے نہیں آتا، زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، خون چل رہا ہے۔ اگر یہ قوم پیچھے آئی ہے تو یہ بھاگنے والی قوم نہیں ہے، پینترا جنگ کا مسئلہ تھا۔ اس لیے اس کے بعد اصحاب احد کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر آل بیت رضوان جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ جانے حاضر ہیں، غیر مشروط طور پر جنگ لڑیں گے، ہمیں نہ حفاظت چاہیے، نہ تنخواہ چاہیے، نہ راشن چاہیے، جانے زبو آپ کا نذرانہ ہے، جان میری نذرانہ تیرا دشمنیوں پیش کرے۔ یہ اعظم چشتی صاحب کا کلام تھا کہ میری جان امانت تیری جہاں منگ سے پیش کرے۔ بڑا علمی جملہ ہے۔ امانت کب واجب الادا ہوتی ہے؟ جس وقت طلب کرے۔ امانت واجب الادا ہوتی ہے جب وہ طلب اند طلب امانت واجب الادا ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ ایمل ایمسٹیڈ کی بات ہے، میں نے اعظم صاحب چشتی سے کہا، میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے میری جان امانت تیری، جان کو ابھی اپنا ہی سمجھا ہوا ہے تو اس کے مانگنے کا انتظار ہے، یہ تو جان کا صحیح استعمال نہیں۔
نے کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ جان میری نذرانہ دینا، پھر منگیوں پیش کرے ساتھ قبول کرنا، پھر تیری مرضی پر قبول کرے یا تو جو حدیبیہ کا مقام ہے وہ اس طرح کی خدمت تھی۔ اس کے بعد ایک صحابہ کی کیٹیگری جن کو کہتے ہیں طلقاء، طلقاء جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے والے دن گرفتار کر کے غلام بنایا جا سکتا تھا، ان کو کنیزیں، عورتوں کو کنیزیں بنایا جا سکتا تھا۔ فرمایا کہ انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم، آج تو میری طرف سے آزاد ہو، تم نے کبھی مجھے مکے سے نکالا تھا اور تم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں فاتح بن کر کے آؤں گا۔ اور عثمان بن طلحہ جس سے حضور نے کبھی چابی لی تھی، سرکار فرمایا میں آج اس کعبہ شریف کے اندر اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں تو چابی مجھے، تو باہر سے تالا لگا جا، مجھے اندر چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا باہر نکل، میں اندر نہیں چھوڑتا۔ آپ بت جو تیرے وہ تو میرے تو کسی کام کے نہیں ہیں، اور میں باہر سے تالا لگا وہ بھاگ تو سکتا نہیں، اور بت کئی کی ٹھنوں کا ہے، میں ان کو کیا کروں گا؟ میرے مقصد کی میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے سرکار کو ایسے کپڑے سے پکڑا، کھینچتا کھینچتا باہر لے گیا۔ جب باہر لے گیا سرکار نے فرمایا ایک وقت وہ آنے والا ہے عثمان بن طلحہ، وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میں دینا چاہوں گا، پھر جب تک وہ زندہ ہے اس سے کوئی یہ چابی چھینے گا نہیں۔ اس کو یہ قصہ شب زمستہ لگ رہا تھا کہ پیدائشی یتیم اتنا بڑا انقلاب کس طرح لائے گا کہ مکے پر اس کی حکومت ہوگی۔ تو جس دن طلقاء کو طلقاء قرار دیا، اس وقت سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اس کے یہ رہا، کہا وہ چابی کہاں نکالی؟ سرکار نے چابی لے لی۔ اب بتا کیا تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ یاد ہے کہ مجھے کپڑے سے پکڑ کے باہر کھینچ کے لے گئے تھے؟ عرض کیا جی یاد ہے۔ کہا کیسا سلوک کروں؟ کہا میں نے وہ سلوک کیا جو میری شان کے لائق، اب وہ سلوک کریں جو آپ کی شان کے لائق۔ آپ نے وہ چابی اس کو واپس کی اور کہا اب جب تک تو زندہ ہے لاکھوں انقلابات ہیں، چابی واپس نہیں۔ تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں الگ۔ لیکن آج تک اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ کسی صحابی سے کوئی بڑی سے بڑی غلطی ہو کر چھوٹی سے چھوٹی غلطی تک، فرشتے تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں کہ معصوم ہوں، ان کو آپ برا کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ وجہ اس لیے کہ اس میں سرکار کی عزت انوالو ہوتی ہے، صحبت مصطفیٰ متاثر ہوتی ہے۔ صحابی کی پگڑی پر ہاتھ نہ ڈال، یہ مدینے والے کی پگڑی پر ہاتھ جاتا ہے، بھاگا اس سے۔ لجپالوں کی عادت ہے، لجپال اپنی سنگت کو پالا کرتے۔ اور وہ جو جن کو انہوں نے بتایا کہ وہ سیدوں کو دعوت دی تھی، وہ اس وجہ سے کہ اس علاقے میں ذاتی طور پر تو بہت سارے لوگ ایسے جو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ میں نے کہا ان سیدوں کو سب بول رہا ہوں۔ اس پر گفتگو تھی، اگر باقی ساری دنیا بھی پیٹ پھیرے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الادب المفرد للبخاری، مر اعرابی علی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فقال الست ابن فلان، آپ کو مخاطب کر کے ایک اعرابی پوچھتا ہے کہ تو جناب عمر کا بیٹا تو نہیں ہے؟ ان کا بھلا میں ان کا بیٹا ہوں۔ ٹھنڈی سی آہ لے کر کے کہتا ہے کنت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فاروق اعظم کا یار تھا۔ کہتے میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ آدمی کبھی کبھی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، فآتى له امامته، اپنی پگڑی اتاری اس کے سر پر رکھ دی۔ تو جو آپ کا ساتھ خادم تھا اس کو وہ ایک بات گرام گزری، کیونکہ ہم لوگ پگڑی کے دینے کو بدشگونی سے تعبیر کرتے ہیں، نہیں سمجھتے تھے اس کو۔ اس نے کہا الا یکفی درہمان، اس کو اگر 2 چونیاں دے دی جائیں ٹال نہیں سکتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وحمار یستعقبہ، وہ گدھا جو آپ باری باری جس پر سوار تھے، استعقب یستعقب، استعقابن کے معنی ہوتے ہیں باری باری سواری کرنا۔ وحمار یستعقبہ، جس پر باری باری چڑھتے تھے، کبھی یہ چڑھتے تھے کبھی آپ کا خادم چڑھتا تھا، وہ بھی اس کو دے دیا۔ اور عرب کے گدھے جناب 2 کاریں بیچو تو نہیں خریدے جا سکتے۔ ہاں بدر میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو پیٹرول پمپ جو سامنے ہے، اس پیٹرول پمپ پر ایک گدھا سنگارا کھڑا ہے، ایسا پتہ چلا ٹرک ہے، کہاں سے شروع کے کہاں سے، اوپر 3 سیٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت قالین پڑے ہوئے ہیں،
تو بابے کافی پرانے شیوخ آل اللہ، ایک شخص سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت زینی بن دالان مکی کے سلسلے کا شاگرد ہوں اور ان کی جا بجا میں کام کرتا ہوں. اس لیے آل اللہ اور محدثین اور شیوخ اپنے وقت کے اکابر اولیاء اللہ جا رہے تھے مدینہ شریف میں. وقت کیسا تھا کہ معراج کی رات تھی، ہم بھی ادھر سے واپس آ کے واپس جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں. تو جناب گھگرو پڑے ہوئے چاندی کے، سنگارا ہوا گدا، دلہن کیا مقابلہ ہے، ایسا خوبصورت گدا دیکھ کے مزہ ہی آئے. لیکن جب ہم لوگ کار پہ بیٹھے اور شیور ٹپارا کار تھی اور وہ گدھے پر بیٹھے، جناب جو اس سے چڑھائی کے قدموں میں آئے نا تو پھر جو ایکسیلیٹر دے نا گاڑی کو، گدا کہے گا یہ ہوائی جہاز بن کے وجہ سے آگے جائے تو اور بات ہے، زمین پر چل کے آگے نہیں جانے. یہاں گردن رکھی ہوئی ہے، 3 آدمی پر بیٹھے خود ہی پڑھ رہے. وہ جناب پرانے بزرگ ایسا ان کی آوازوں میں کیف. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ہم نے پھر ان کو پہچان لیا. پھر پوچھا یار معراج شریف تو مکہ شریف ہوئی تھی تو یہاں کیوں آئے ہو معراج منانے کے لیے؟ ان کا دراصل معراج ہوئی تو مکے میں تھی لیکن منائی مدینے میں گئی تھی. معراج والے مدینہ شریف آ گئے تھے. ہم نے وہ زرق برق دیکھی تھی، بجلیاں چمکتی ہوئی، تو کچھ لوگوں نے جو اہل سنت پر جماعت کے لوگ تھے اپنے طور پر ڈیکوریشن کا بندوبست کیا ہوا. میں پٹوار کا رہنے والا ہوں. آدمی کو ذوق میں، شوق میں، جلال میں، غضب میں اپنے وطن کی بولی بول جانے کی عادت ہے. اس وقت میرے ایسے ذوق آ گیا، میں نے اس وقت چند جملے بولے. نوری گھنگرو آدمی چھڑکار سن کے. اب نوری اور گھنگرو اور چھڑکار بنتا ہے نا کس میں؟ کوئی نوری گھنگرو نے چھڑکار نہیں تھی. چک کے ویکھیا بس میں خیال اندر، اب اس مضمون سے فراغت ہو گئی کہ یہ میری بزم خیالی ہے، واقعات کی دنیا نہیں ذکر کرتا. نوری گھنگرو آندی میں چھڑکار سن کے، چک کے ویکھیا بس میں خیال اندر، دولہا ہوندہ چمکدا تاج پا کے بیٹھا ہویا سی جاؤ جلال اندر. میرے دل دی کوٹھڑی ہل گئی، ایک طوفان اٹھیا بال بال اندر. گرد اس دے رقص ملائکہ دا سید شرعی میری بجا. تو جناب اس طرح کا گدا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس اعرابی کو دے دیا. جب ساتھی نے کہا کہ الا یکفی ید رحمان، اس کو 2 چونیاں کافی نہیں ہوگی، اس فرماتے فلا تقل کذالک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی بات نہ کر، یہ بڑی بے ادبی، توبہ کر. میں نے سرکار کو خود یہ کہتے سنا کہ احفظ مدہ ابیک فلا تقطعہ فیطفئ اللہ نورہ. یہ نحوے کا وہ قاعدہ جو کسی جملہ انشائیہ کے بعد فا آتی ہے، اس کے بعد ان وجوباً مقدر ہوتا ہے. 5 جگہ ہیں، وہ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ احفظ مدہ ابیک، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. فلا تقطعہ، باپ کی دوستی کی حفاظت کر اور باپ کی دوستی کو پال، اس کو مت کاٹ. اگر باپ کی دوستی کو، باپ کی یاری کو تو نہیں پالے گا تو یہ بات عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ایمان کا نسل کسی سزا کی سیویریٹی سے کسی کرائم کی گریویٹی معلوم ہوتی ہے. اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ جرم کس طرح کا ہے، سزا دیکھیں. اگر اس کی سزا بڑی زبردست ہے پھر قانون کی نظر میں وہ جرم بڑا زبردست ہے. معلومات باپ کی دوستی کی حفاظت نہ کرنا نور ایمان کو ضائع کرنے کے برابر ہے. اب اولاد رسول کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ وفا کس سے کی؟ وہ نبی پاک کی اولاد کے لوگوں کو تمہارے باپ سے کی. فاروق اعظم نے کس کے لیے خطرے قبول کیے تھے؟ تمہارے باپ کے لیے کیے تھے. عثمان غنی نے جو تکالیف اٹھائی تھی، 2 مرتبہ ہجرت کی تھی، وہ کیوں کی تھی؟ ایک شریف انسان تھے، مکے میں رہتے تھے، 2 مرتبہ در بدر خاک بسر ہوئے اور ہجرت کی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. تو یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ تمہارے جد کریم کے لیے تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے. تو جن لوگوں نے تمہارے باپ کی دوستی میں پورا تل کے دکھایا ہے، ان کے بارے میں اگر تمہاری ہلکی رائے ہو تو نور ایمان کے ضائع ہونے کا کبھی خدشہ ہے. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کچھ بات نہیں کرتا کیونکہ آگے مولانا نے اسی پر بات کی ہے. جن لوگوں کے مصادر تعلیم ایک ہوتے ہیں، ان کی معلومات ایک طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے مولانا جو ہیں یہ تو پتہ نہیں اب تسلیم کرتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کرتے ہوں گے. طالب علم ذرا
داڑھی بڑی ہو جائے تو نہیں تسلیم کرتا. ان کے استاد ہیں مولوی عبد اللطیف صاحب, اور مولوی عبد اللطیف صاحب میرے 17ویں اور 18ویں گروپ کے شاگرد ہیں. جی آپ پتہ نہیں بتاتے انہیں, لیکن میں جبراً کسی کا استاد بننے کا ذوق نہیں رکھتا. میں نے خدمت کی ہے, میں نے دھاک بٹھانے کی کوشش کی. طالب علم جو ہیں جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو جوتے نیچے چھوڑ کے تو اوپر تیسری منزل پہ چڑھ کے سو جایا کرتے تھے. تو میں اس عقیدت سے یہ سرکار کے راستے میں اپنے سر کا رومال اتار کے تو طالب علموں کے جوتے اس میں ڈال کے نا, تو جہاں جہاں سوئے ہوئے ہوتے تھے نا 4-5 چکر لگاتا تھا, ان کے جوتے اٹھا کے اپنے سر والے رومال میں ہر ایک طالب علم کو پہچانتا تھا یہ جوتے اس کے, اس کے سرانے رکھتے تھے. جب صبح اٹھتے تو جوتے سرانے پڑے ہوتے, تو کافی مدت کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ شاہ صاحب آ کے جوتے ہمارے سرانے. میں نے کسی کو پڑھایا ہے تو میں نہ احسان کیا ہے نہ میں اس کو پریشان کرنا چاہتا ہوں. جو مجھے استاد سمجھنا چاہتا نہیں سمجھنا چاہتا تو میں ایسے مسلط نہیں ہونا چاہتا کہ میں اس کا استاد بنتا ہوں. یہ کہنے سے صرف یہ مراد ہے کہ ان کی معلومات جو ہیں وہ میرے گھر سے چلی ہوئی ہیں. ظاہر ہے پھر ان کی باتوں میں اور میری باتوں میں تکرار ممکن ہے. تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت فاروق اعظم پر میں آدھا گھنٹہ عرض کر چکا ہوں. 15 منٹ حضرت فاروق اعظم, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک, آپ کی شخصیت کے طور پر ایک ایسی مانی ہوئی شخصیت ہے جس سے کافر کو بھی انکار نہیں, مومن کو بھی انکار نہیں. اسلام کا سپر پاور بننا, دور فاروقی میں بننا, کھجوروں کے سایوں سے اٹھنا, نانے جوی پیٹ میں نہ ہونا. ایک ایک چادر, بخاری شریف کا متن ہے کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک ایک چادر ہوتی تھی. صحابہ پوچھتے تھے اس وقت تیرے پاس 2 چادریں ہوتی تھی؟ اور اس کے متعلق ہے کہ صحابہ جیسے کہ کہیں قضاء حاجت کر کے آتے تھے, پتہ چل جاتا تھا یہاں کوئی صحابی بیٹھ کے گیا. کیوں؟ کیا ان کی قضاء حاجت کی شکل مہنگنیوں کی ہوتی تھی, درختوں کے پتے کھا کے. اس حالت سے اٹھے, رومن امپائر کا تختہ الٹ دے, پرشین امپائر کا تختہ الٹ دے, دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو نیچا دکھائے. یہ ایک ایسی بات ہے جو کافر کو بھی پتا ہے, مومن کو بھی پتا ہے. اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کرتا. میں ان کے عقائد پر گفتگو میں چند جملے بولنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں اعتقاد کا بڑا بحران ہے. یہ ہر آدمی کہتا ہے میرا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے, اور سرکار دو عالم السلام نے جو فرمایا کہ 77 کو امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ, میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, سارے دوزخ میں جائیں گے. آدمی سمجھتا ہے جب ان کی امت دوزخ میں کیوں جائے گی؟ امت کی 2 قسمیں ہیں, ایک امت دعوت ہے, ایک امت اجابت ہے. جس کو سرکار دعوت دینے کے پابند ہے وہ سرکار کی امت دعوت ہے, جس میں اجیر بھی ہے, قبولات بھی ہے. دعوت ان کو بھی سرکار کی امت پکارو ان کو. امت اجابت صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم, جنہوں نے مانا وہ امت اجابت ہے. تو بتایا جو نام استعمال کرنے والے ہوں گے نا امت کا, وہ 73 فرقوں میں تبدیل ہوں گے, ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا. پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل السنت والجماعت. سبحان اللہ. علامہ عبدالکریم شارستانی آپ کی کتاب الملل بالنحل اس کے مقدمے میں یہ حدیث درج ہے, اور اس کو شیعہ نے بھی لیا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ امام عبدالکریم شارستانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو بطور عقیدے کے انہوں نے بھی پیش کیا ہے. تو علامہ امام عبدالکریم شارستانی لکھتے ہیں جو سرکار نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. اس صحابہ نے یہ جاننا چاہا کہ یہ ٹائٹل پہلے کبھی نہیں استعمال ہوتا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا رسول کریم علیہ السلام, اس پر کبھی غور کیا؟ کسی نبی کسی رسول کی امت کے لیے اہل السنہ والجماعت نہیں استعمال, یعنی سرکار کے طریقے کی پیروی کرنا اور اکٹھے ہو کے رہنا. یہ آئیڈیا پہلی امتوں میں نہیں تھا. اس لیے صحابہ کو اگر یہ لغت کا مسئلہ ہوتا تو وہ نیٹو اسپیکر تھے, ان کو پتا ہوتا کہ اہل سنت کے کیا معنی ہیں, اہل جماعت کے کیا معنی ہیں. اس وقت جو انہیں سوال کرنے کی نوبت آئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اور جماعت کا معنی ان کو لغت کی روح سے پتہ نہیں تھا. جو سرکار کے ہاں یہ ٹرمینالوجیکل میننگ تھے, یہ اصطلاحی معنی تھے جو سرکار کی بول چال میں, یہ لغات اسلامیہ میں سے ہے, لغات عربیہ میں سے نہیں ہے. ان کا نام اس کو کہتے ہیں ادب کی زبان میں جو ہمارا لٹریچر ہے کہ یہ لغات عربیہ میں سے نہیں ہے, لغات اسلامیہ میں سے. اب سرکار سے پوچھے گا مس سنت والجماعت, یا رسول اللہ سنت اور جماعت ہیں کون سے؟ آپ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی,
ما انا علیہ اليوم واصحابی او کما قال علیہ السلام، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس عقیدے اور جس مذہب پر میں ہوں نا آج، اس عقیدے کا نام ہے سنت نبی اور جماعت، میں اور میرے صحابہ۔ اب دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ ایک رہنما طاقت کا نام ہے۔ جس وقت آپ اپنے قرآن و حدیث کی صحت پر گفتگو کرتے ہوں گے، اس وقت آپ کو اس بات کی ضرورت تو پیش آتی ہوگی کہ ان کی ایتھینٹسٹی، اس کا مستند ہونا کس طرح ثابت کرے۔ آپ کے پاس جبریل بھی قرآن لے کے آئے؟ نہیں لے کے آئے نا۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبریل نے اٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو پہلا وہ سورس جس نے پوری امت میں وہ چیز پھیلائی ہے وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہے۔ اور اس بارے میں بحث اتنا محسوس کی جائے، پہلے صحابہ جو ہیں اہل بیت ہیں، بعد میں دوسرے صحابہ ہے۔ صحابہ کی فہرست میں سب سے پہلے نام آتا ہے اہل بیت کا۔ اہل بیت پہلے صحابہ ہے، بعد میں دوسرے صحابہ ہے۔ پہلے گھر والوں نے کلمہ پڑھا ہے، بعد میں دوسروں نے پڑھا ہے۔ اس لیے صحابیت کا جو چیپٹر شروع ہوگا وہ اہل بیت سے شروع ہوگا۔ اچھا، اب اگر اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جائے، آپ کے پاس اس قرآن کے بارے میں کیا ثبوت ہوگا یہ وہی قرآن ہے، اس کا مطلب یہ صحابہ کو ڈیمیج کرنے والا اصل میں آپ کے قرآن کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، آپ کے سورسز آف لا کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے وہ سورسز سلامت ہیں آپ کا دین سلامت ہے، آپ کا مذہب سلامت ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ فاروق اعظم کا جو عقیدہ ہے وہ پیش کیا جائے تو پھر اہل سنت کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ 5-7 منٹ رہ گئی باقی۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضروں نے کلمہ پڑھا، اس کی تفصیلات مختلف علماء کی زبانی آپ نے سنی ہوگی، لیکن جس وقت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب باہر نکل گئے، دین کا کام کرتے ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ انہوں نے اس کی کیا وجہ کرے؟ بتوں کی جو پوجا ہے وہ دھڑلے سے ہو تو سچے خدا کی پوجا جو ہے وہ پردے میں ہو۔ وہ بتوں کی بات کھلے طور پر کریں، ہم خدا کی بات پردے میں کریں۔ تو سرکار نحن قلیلون والکافرون کثیرون، ہم تھوڑے ہیں کافر بہت ہیں، یہ وقت کی مسئلہ ہے، اس کا انتظار۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو رب کافی ہے پر میں کافی ہوں۔ اب حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ کے فضل کے ذریعے سے کافی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے کہ تو اللہ تو کافی ہو تو بندہ تو کس طرح کافی ہو، اور میں نبی اور رسول ہوں تو امتی ہو کر نبی کے لیے کافی کس طرح ہو۔ معلوم کبھی چھوٹے مرتبے والے سے بھی نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اللہ کے راستے میں ہم مدد کرنے والے ہیں، چھوٹے درجے والے عیسیٰ علیہ السلام سے، مگر وہ مدد کرنے کے لیے تیار اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ رب نے نہیں کہا، انہوں نے غلط کہا۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا عقیدہ دیا کہ اگر اللہ کے نبی کے لیے کوئی کافی ہو سکتا ہے نوکر ہو کر کے، غلام ہو کے، امتی ہو کے، تو پھر ولی ہو کے کیوں کافی نہیں ہو سکتا؟ صحابی ہو کے کیوں کافی نہیں ہو سکتا؟ امام آل بیت ہو کے کیوں کافی نہیں ہو سکتا؟ غوث اور قطب ہو کر کے کیوں کافی نہیں ہو سکتا؟ صالحین امت کیوں کافی نہیں ہو سکتے؟ اس کو عقیدہ شرکیہ سمجھنا۔ اس وقت اگر کم سے کم مسلمان تھے تو 39 تھے، زیادہ سے زیادہ تھے 45 تھے۔ اس کی تطبیق یوں محدثین نے کی ہے کہ دراصل 39 مرد تھے، 6 عورتیں تھیں، تو مل کے 45 تھے۔ اب جناب ان 45 میں سے جن کو اعتراض ہوا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اعتراض کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھو اپنا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، ہمارا نام نہیں لیتا۔ ان کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اگر کافی ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کافی ہو سکتے؟ مطلب یہ کہ ہمیں انکلوڈ کر کے بات کر، ہمیں بھی کافی جان تو پھر آگے چل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی سروسز کو نظر انداز کرنا اور اس کو ذلیل کرنا، اس کی خدمات کو کلعدم قرار دینا، نہ یہ انصاف کے نقطہ نظر سے درست ہے، نہ انسانی نقطہ نظر سے درست ہے، نہ اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے۔ جس کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اب جس وقت یہ بات کہی، عقیدہ تو واضح ہو گیا۔ جو سنی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اللہ کے بندے بھی کافی ہو سکتے ہیں، یہ عقیدہ غلط نہیں ہے۔ اس سے پیشتر بھی خدا تھا کہ نہیں تھا؟
اس وقت بھی تھا کہ نہیں تھا, اس کے بعد بھی تھا کہ نہیں, اور ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن اس صلاحیت کے ہوتے ہوئے کہ رب اتنی طاقت کا مالک ہے کہ اس کی طاقت کا کوئی اندازہ, کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے ہوتے ہوئے کہے میں کافی ہوں. معلوم بندگان خدا کا کافی ہونا یہ خدا کی توحید کے خلاف نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو سرکار ٹوک دیتے. جب یہ بات کہی صحابہ کو گراں گزری, صحابہ کو جب گراں گزری تو اس پروردگار عالم نے یہ موافقات عمر میں سے یہ آیت ہے, یعنی وہ آیتیں ہیں کہ جس وقت کسی امت میں کوئی جھگڑا ہوا تو فاروق اعظم کی اور رائے ہوتی رہی, امت کی اور رائے ہوتی رہی, اللہ تبارک تعالیٰ جناب عمر کی حمایت پہ آیت نازل کر دیتا رہا. ان آیتوں کو کہتے ہیں موافقات عمر یا موفقات عمر. اب جناب رب جو کہتا ہے وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے محبوب, ہم کریکشن کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم وہ کیا یہ نہیں کہتے یہ کافی نہیں ہے. یہ عقیدہ کفایت جو ہے وہ صحیح ہے, صرف ان کو جو ایکسکلوڈ کیا ہے نا یہ کریکشن کرتے ہیں, ان کو انکلوڈ کرو, ان کو شامل کرو. تیرا رب تجھے کافی ہے اور یہ جتنے بھی, لیکن پتہ ہے ان کا کوئی نام تو تھا نا, من اتبعک, قواعد کی روح سے من موصولہ یا موصوفہ ہے. اتبعک یہ اس کا صلہ ہے یا صفت ہے, اور صلہ صفت دونوں صورتوں میں جو اصولی ہیں وہ صلے کو بھی صفت سمجھتے ہیں, اور صفت تو خود صفت ہے ہی. اب کسی موصوف پر حکم کا مرتب ہونا معنی کیا رکھتا ہے؟ معلومات دراصل کفایت کی وجہ من نہیں ہے, اتبعک. پتہ ہے احکام کی دو قسمیں ہیں اصولیوں کے ہاں, باتیں یاد رہیں گی. میں تو بوڑھا آدمی ہوں, مجھے تو پتہ نہیں کچھ چند دن کا مسافر دنیا میں, اس کا کوئی آرزو نہیں ہے کہ واہ واہ کرے یا ہائے ہائے کرے, لیکن میں چاہتا ہوں بات پوری سمجھ میں آ جائے. احکام کی دو قسمیں ہیں, ایک امر تعبدی اور ایک امر معقول. عمدۃ الاحکام فی مصالح الانام, عز الدین بن عبد السلام کی لکھی کتاب ہے, ہمارے اسلامی جورسپروڈنس کے ٹاپک پہ ہے. یہ ہمارا جو اصول قانون ہے وہ بتاتا ہے کہ احکام کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کی وجہ سمجھ میں آئے, مثلا نماز پڑھ, سمجھ میں آئی ہے کہ اس نے بیٹھنے سے اعضاء جو حرکت کرتے ہیں آدمی صحت مند ہو جاتا ہے, آدمی منہ ہاتھ دھوتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, کپڑے صاف پہنتا ہے, ہائیجینکلی اس کی صحت جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. اس کو عقل قبول کر. روزہ رکھ, آگے بھی یہ سمجھ نہیں آتا تھا, یہاں جس وقت اچھے موٹے تازے ہونے لگے پتلے ہو جی سلم ہونا ہے. اب خدا کے لیے تو روزے کسی نے نہیں رکھے, پتلا ہونے کے لیے تو روزے شروع ہے نا. اس وقت ساتھ سے چوری چوری کوٹ کے کھانا اور اب روزے رکھنا, یہ خدا پرستی کی قسم کا کام تو نہیں. وہ پہلے بھی نفس پرستی تھی, یہ بھی نفس پرستی ہے. خدا کے لیے بھی کچھ کام کرو. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ رکھنے سے فالتو رطوبتیں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں, آدمی صحت مند ہو جاتا ہے, فٹنس اس کی گل جاتی ہے. اس کو عقل قبول کرتی ہے, سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس وقت یہ کہا جائے کہ اس وقت میدان کی گرمی ہے, موت قبول کر لے, تو مر جائے تو تیری زندگی کا میں ذمہ دار. اب گردن اڑ جائے, بیوی بیوہ ہو جائے, جائیداد وارثوں میں تقسیم ہو جائے اور سارے حقوق زندگی سے محروم ہو جائے, اس کا جنازہ پڑھ لیا جائے, قبر میں ڈال دیا جائے, یہ بات کس طرح سمجھ میں آئے کہ یہ زندہ ہے؟ یہ امر تعبدی ہے. درجہ دونوں میں سے کس کا زیادہ ہے؟ جس کو عقل قبول کر لے اس کے تو عقل کی مدد سے بھی اس نے کام کیا ہے. عقل کہے, عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار, عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار. عقل بولی سب سے پیاری جان ہے, عشق بولا یار پر قربان. یہ فرق ہے. اس کی ایک مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا. کعبۃ اللہ بنانے کے لیے کوئی سالانہ اس سے پابندی لگی کہ ہر مہینے میں ایک کعبہ شریف سال ایک بنایا کرو. مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے پتھر لگائے,
ایسا ہوا کہ ہر سال مقام ابراہیم تلاش بنایا کرو، اس وقت کھڑے ہو کر پتہ لگایا کرو۔ قربانی جو تھی یہ ہر سال کیوں ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ حج ہر سال نہیں ہے، جس آدمی نے کر لیا دوبارہ کرنا چاہے تو مرضی نہیں اس کی، اور تو فیشن رہی ہے نا۔ زنانیاں دینے میں پڑیاں کیاں کچھاں جڑیے 5000 نکل گئے، جب تک ساتھ نہ کرے رہنی نہ۔ تو یہ حجوں کی نسلنگ جو ہے یہ عورتوں نے لگائی ہوئی ہے، مسجدوں میں مکھیاں پھر ملا رہی ہیں، اور یہ حج کے لیے ہر سال تیار، اور سارا سال آنا چلنا مسجد کو نہیں دیتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس آدمی کے پاس جو اللہ کے نام پر ہتھیلی پہ تھوکنے والا آدمی ہے، اچھا حج کے لیے لاٹھی لے کے چل پڑتا ہے۔ مزہ کرائے میں حکومت کے افیئر جو وہ خراب ہو رہے۔ ہر سال حج نہیں ہے، ہر سال کعبہ بنانا نہیں ہے، ہر سال قربانی کیوں ہے؟ کہ جب بیٹے کی حلق پہ چھری رکھنے کی بحث چلی، یہ بڑی یادگاری بات ہے۔ لوط علیہ السلام اس تاریخ آپ پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام اور سکے بھتیجے تھے یا سکے بھانجے تھے، ان دونوں میں سے ایک روایت ہے، بھتیجا ہونے کی روایت زیادہ وزنی ہے۔ 30 سال ہوئے اعلان نبوت کیے ہوئے، آج انہوں نے آگ کو ٹھنڈے ہوتے ہوئے دیکھا تو کلمہ پڑھا، واہ صدیق اکبر، اور دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، کا کلمہ پڑھا بعد میں دلیل دیکھے گا۔ خدیجہ الکبریٰ، میں نے آپ کو نبی جان کے ہی آپ سے شادی کی تھی، میں اس انتظار میں نہیں ہوں۔ آج بیٹے کا وقت ہے، جس وقت بیٹا اتنا ہی فلما بلغ معه السعي، جب چلنے کے قابل ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کروں۔ دیکھا کیا ہے خواب؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا بطفل ما تؤمر، واہ نبی کے گھر پیدا ہونے والے، نبی کے اپنے خون میں اور نبی کے رشتہ داروں میں یہ فرق ہے۔ نبی کا رشتہ دار 30 سال انتظار کر کے مسلمان کلمہ پڑھا۔ حضرت لوط علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہے، اسی وجہ سے ایک بڑا طبقہ علماء عقائد کا کہتا ہے کہ سوائے سرکار کی ذات کے اور نبیوں کو اپنے نبی ہونے کی اطلاع اس وقت ہوئی جس وقت کہ ان کو نبوت دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے نا تو ان کو 2 معجزے دیے گئے۔ تو اس پر اہل علم کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں معجزہ تو ہوتا ہے دشمنوں کو خاموش کرنے کے لیے، دشمن یہاں ہے ہی نہیں، اس جگہ معجزہ کس مانے؟ اس جگہ امام رسول نے اس کی نقاب کشائی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے، سچ مچ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ 2 انوکھی چیزیں تمہیں بتلاتے ہیں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، واہ مدینے کے تاجدار تیری ذات پر قربان کہ تو نے جبریل امین سے آئیڈینٹی کارڈ نہیں مانگا کہ بتا تو سچ مچ جبریل ہے کہ نہیں، واقعی پیغمبری، کیونکہ یہ معاملہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے۔ اور وہ جو معاملہ ہے اس کی نوعیت علماء عقائد کے طبقے کے مطابق یہ ہے کہ جس تاریخ کو رپورٹ ملتی رہی اس تاریخ کو اطلاع ہوتی رہی۔ آج لوط علیہ السلام نے تو کلمہ پڑھنے کے لیے 30 سال انتظار کیا، لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ یا اباتی فعل ما تؤمر، بات ہے خواب کی، اس میں جملہ انشائیہ نہیں ہے، جملہ خبریہ ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ اس میں حکم ہے، حکم تو جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ تو جملے خبریہ کو بیٹے کا یہ کہنا کہ یا اباتی فعل ما تؤمر، ابا جی جو کچھ آپ کو حکم ملتا آپ کریں، کیا معنی نکلے؟ بچے نے یہ بتلایا کہ نبی کے گھر پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اعتقاد کی پوزیشن یہ ہے، میں سمجھتا ہوں نبی کا خواب امر الہی ہوتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا۔ یہ یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ کا نتیجہ نہیں نا۔ اب جس وقت اس بیٹے کی حلق پر چھری رکھنے کی بحث چلی، نہ باپ نے رب سے پوچھا کہ مولا کریم بیٹا کیوں ذبح کروں، نہ بیٹے نے کہا بھائی پردہ رب سے پوچھ تو لیں، ان کا جلدی کریں جو رب نے کہا، یہ امر تعبدی ہے۔ رب نے کہا بن سوچے بن سمجھے وجہ معلوم کیے تم نے گردن رکھ دی ہے، اب ہر سال تیری گردن کی یادگار کو نہ کروں تو مجھے بھی فاروق اعظم نے بات کرتے کہ دور نکلا ہے۔ جس وقت فاروق اعظم نے یہ جملہ بولا کہ میں آپ کو کافی، اللہ کافی ہے اور میں کافی ہوں،
اس وقت یہ بھی امر معقول نہیں تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں دشمن تو اکیلا ہے. یہ بھی اس قسم امر تعبدی ہے کہ کچھ بھی ہوگا، جو بھی آئے گی بیتے گی اس کو جھیلیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اس جگہ عقیدہ چل نکلا کہ اللہ کے بندوں کو کافی سمجھنا فاروق اعظم کے ایمان لانے والی تاریخ اعلان ہو گیا. ان کا اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو رب ان کی تائید میں آیت نازل نہ کرتا. اس پر چند فنی اعتراض ہے. اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ حسبک اللہ و من کا عطف جو ہے وہ کا پر ہے. تجھے بھی اللہ کافی ہے اور ان کو بھی اللہ کافی ہے جو تجھ پر ایمان لائے. اس کا کیا جواب؟ مجھے شور کرتا ہے تو کہ فنی علوم کو تیار کرو، یہ بھی اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ کا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، من اس میں ظاہر ہے. یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ کلاسز. کوآرڈینیٹ کلاسز میں مساوات شرط ہوتی ہے، برابری. کدا بڑکا اتنا اس میں نہیں تکی سی جلائے وہ بڑا سا کڑی شڑی چانے ہونے سے بندے بائیاں بننے ہونے سے دو پاسے بندے ہونے سے ایک ادھر چانا ساتھ ایک ادھر ایسی 4-5 بائیاں بننے سے 8 بندے یا 10 بندے رلی جوڑا جوڑا بڑی چانے سے بولا یارا یہ مندر ہے وہ اس نال مندرے کی جوڑو یہ اچھا ایسی اچھی رہی یہاں یہ کہتا مندرے نال اچھے کی جوڑن نہ تو اچھا جہاں بیچارہ سی بھی بڑی زیادہ پارو در پیڑا تھا اور آسان لفظ ہے. مارکا تو نے حل بنے والا بندہ کوئی نہیں میرے ایک پاسے ماڑی جی ٹگی جگڑی ہے ایک پاسے سام دام جگڑیا ہے تے نالی ساری سٹنے سے دانے والے پاس ہے ہیں اب بڑے والے پاس ہے مطلب پھر وہ کوآرڈینیشن نہ نہیں رہی. ایسے دو جملیاں میں جو واو لگنی نہیں جڑے کوآرڈینیٹ کا جو ہے یہ پرسنل پروناؤن ہے، من جو ہے یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. ریلیٹیو پروناؤن جو ہے وہ عربی زبان میں اسماء ظاہر میں تصریف ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر پر ممنوع ہے جب تک کہ ضمیر کا ضمیر سے تکرار نہ ہو. مطلب یہ کہ واو کا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں کا نہیں ہے جب تک کہ حسبک اللہ انت یا حسبک اللہ حسبک ایاہ اللہ ایاک اللہ کہ جب تک یہ ساتھ تکرار نہ اس کا کیا جائے من کا تو اس پر درست نہیں ہوگا. تو مانا یہ نکلے من کا عطف کا پر اس وقت کرو گے یعنی یہ ترجمہ اس وقت کرو گے کہ تجھے بھی اللہ کافی ہے ایمان والوں کو بھی کافی ہے. اس وقت اس کا ترجمہ کر سکو گے جب حسبک ایاک اللہ ہو ومن ایا کا ساتھ لگاؤ تو لگا سکتے ہو وگرنہ علم ناو کہے گا یہ کام غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھو. دوسرا جواب اس کا شان نزول. شان نزول انہوں نے کیا کہا باہر نکل کے کام کرو. سرکار نے اپنے ساتھیوں کی کمزوری کا ذکر کیا. انہوں نے کہا میری موجودگی میں کمزوری کی بحث کیا ہے. اس جگہ انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن بتائی نہ کہ میں کافی ہوں. اگر یہ مراد پروردگار کی ہوتی تو وہ کہتا ہے عمر نے غلط کہا ہے. موافقات عمر میں اس کو کبھی علماء ربانی کبھی درج نہ کر دے. علماء ربانی نے اس کو موافقات عمر میں اسی لیے درج کیا ہے کہ جو ان کی اوپینین تھی نا جیسا کہ سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں فاسق بھی آتے ہیں فاجر بھی آتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے آپ کے ازواج مطہرات پردہ کریں. تو پردے والی آیت نازل ہوئی. اس لیے یہ موافقات عمر میں سے ہے کہ جو ان کی رائے تھی نا اس کے مطابق آیت نازل ہوئی. مثلا ماہ رمضان میں آپ نے جوڑے کا عمل اپنی اہلیہ سے کا ڈالا جبکہ ممنوع تھا اس وقت. تو پروردگار نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر حضرت فاروق اعظم کے عمل کو کریٹیسائز کیا گیا ہوتا تو موافقات عمر سے کیسی ہوتی. معلومات جو کام انہوں نے کیا تھا اس کو لیگلائز کیا ہے. اس جگہ جو جناب فاروق اعظم نے بات کہی تھی اس کو لیگلائز کیا ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس وجہ سے یہ موافقات عمر میں سے ہے. تو اے اہل سنت والجماعت کے لوگوں تم خوش نصیب ہو تمہارا عقیدہ وہ ہے جو جناب عمر کا تھا. اور سرکار کا فرمانا سنیت اور جماعت کس کا نام ہے؟ اس کا نام ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات کر کے بات کرتا ہوں. کتاب الامارت کے اندر ایک حدیث آتی ہے. ایک شخص پوچھتے ہیں حضرت تابعین میں سے جناب فاروق اعظم سے کہ ما کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آپ کا سٹیٹس کیا تھا؟ کہتے کنت عبدہ و خادمہ ہوں. سرکار کا ڈاکر تھا اور کیا تھا؟ ان کا
ان دنوں پوچھتا ہوں کہ آج کل آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کہتے ہیں مسلی کا مسئلے جمال انف یتبع قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ. میری مثال اس اونٹ کی سی ہے جس اونٹ کی ناک میں نکیل ہو اور وہ ساربان کے ہاتھ میں ہو. پالیسی میٹر میں کسی اونٹ کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جدھر جدھر باہر کشتی چلی جائے ادھر مڑتا ہی چلا جائے. میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہو, میاں صاحب کا کلام بھی پڑھو, میاں صاحب کے اعتقاد کو نہیں پڑھا. میاں صاحب کہتے ہیں ایک کوئی رمز پچھانو یار بہت یہ پیڑی ہے میں دیتی ہے تو باغ بلوچ ہے جدھر چلائے چلا. اور ایک اور اعراب ہے نحاس نے, نحاس ناوے کا ایک امام ہے, 338 میں ان کا مثال ہے. ان کی تفسیر کا نام ہی ہے اعراب, اعراب القرآن, 5 جلدوں میں ہے اعراب القرآن اس کا نام ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں ترکیبیں ممکن ہو سکتی ہیں, زیادہ جو ترجیحی ترکیب ہے وہ ہے جس پر میں نے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ایک اچھی ہے, وہ کیا ہے؟ ان کا اصل میں بتقدیر حسب مضاف ہے کہ حسبو کا حسبو من, اللہ تجھے کافی ہے اور اللہ ان کو کافی ہے. حسبو معذوف ہے, حسبو کا حسبو پر عطف ہے. حسبو کاللہ و حسبو من, خدا تجھے بھی کافی ہے اور خدا ان کو بھی کافی ہے. لفظ حسبو جو ہے یہاں معذوف ہے, اس کے تکرار سے معنی میں زیادہ زور پیدا ہوتا ہے. امام قرطبی نے بھی اسی معنی کی تائید کی ہے تفسیر قرطبی کے اندر. تو پھر آج یہ بات واضح ہو آئی کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ صلی اللہ بکافٍ عبدا, اللہ اپنے بندے کو کافی ہے کہ نہیں. یار یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ کس کی آیت ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. صحابہ والا عقیدہ, صحابہ والا ذوق مہیا کرو. اس میں کیا واضح کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے کہ میں کہتا ہوں میں کافی ہوں, اللہ کافی اور میں کافی ہوں. اس کی تائید سرکار نے کی. مفسرین میں چھوٹی چھوٹی کے جو مفسرین ہیں اسی معنی کی تائید کی. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ صلی اللہ بکافٍ عبدا, اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے, تو وہ اگر قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ کس کی آیت ہے؟ اب آپ کو ترجمہ اور تفسیر ایسا کرنا پڑے گا کہ ایک کے ترجمے سے دوسرے کے ترجمے کا انکار لازم آتا ہو. ہاں, تو اب حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم اور صحابہ کا عقیدہ کیا ثابت ہوا کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. میری مثال تو اس اونٹ کی سی ہے جو پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب ہم جو کہتے ہیں ہم سرکار کے غلام ہیں, اس دن وہ ہم ٹی وی پہ تھے نا, تو ایک شخص نے کسی میرے مرید نے فون کیا کہ میں بول رہا ہوں حضرت مولا مرزا کا کتا بول رہا ہوں. تو وہ ساتھی جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے. میں کہا یار تو سیدھا اناؤنسمنٹ کرو کہ تھوڑی جواب نہیں ہے سر بیٹھے تو پوچھنا وہ آپ کو دسنا پھرنا ہے. تجھ سے در سے سگ سے ہم مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈولا. اونٹ کوئی بائیسد جانور ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے سرکار کا اونٹ ہوں, میری ناک میں محبت کی نکیل ہے. تجھ سے در سے سگ سے ہم مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈولا تیرا. جے کدے قرب حقانی لوڑے وہ ہیرو سگ میراندا, سگ کتے کو کہتے نا, جے کدے قرب حقانی لوڑے وہ ہیرو سگ میراندا, یہ شیرا اتے شرف رکھندا کتا پیر میراندا. یہ میاں صاحب کا کلام ہے, یہ ترجمہ باولا سکری ملتانی کی کلام کا. باولا سکری ملتانی جو ہیں یہ سید جلال الدین یوسف بخاری کے پیشوا ہیں, شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں, براہ راست خلیفہ ہیں. ان کے ایک منزل ایک مرتبہ الجھ گئے تھے, سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں پیچھا ان کا پڑ گیا, تو پھر جان نہ چھوٹے سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں بدل دارم ملائے تو, وجہ دارم وفائے تو, فقیر تو, گدائے تو, گدائے بے نوائے تو, بہاؤ الدین ملتانی فلد ہر دم ثنا خانی, کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی, سگے درگاہ میرا شوق. یہ ترجمہ کیا ہے عارف کری نے, سگے درگاہ میرا شو چکا ہے قرب ربانی, کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ دیوانی. کہ تو اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے غوث پاک کا کتا بن جا, کیونکہ ان کا کتا شیروں پر برتری رکھتا ہے. قدسی بشری کہتے ہیں نسبت خود بسکے کوئے تو کردم و بس منفعلم, کہ نسبت خود بسکے کوئے تو شد بے ادبی. ہاں, اپنے آپ کو تیری گلی کے کتے کا کتا کہہ بیٹھا ہوں, شرمندہ ہوں, بہت چھوٹے درجے کا نہیں, بہت بڑی بات کر ڈالی ہے. جامی فرماتے ہیں کاش تیرے کتے کا نام, یا رسول اللہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا, کبھی آپ بلاتے میں حاضر ہو جاتا. اس بہانے سے میں سمجھتا مجھے سرکار نے بلایا.
تو فاروق اعظم نے کیا عقیدہ دیا ہے؟ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، میں سرکار کا ہوں، جدھر مہار مڑتی جاتی ہے ایک کوئی رمز بچھا ہو یا میں دیتی ہے باغ بولو چاہے جدھر چلا ادھر کہنا یہ کہ اللہ کافی ہے، میں کافی ہوں، ادھر نیاز مندی یہ سرکار کا ہوں۔ اہل سنت اور جماعت کے خوش نصیب لوگوں، آپ کا یہ یقین ہے۔ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین کو کرے۔ میں ان کی شان کے واقعات بیان کر دیتا ہوں، واقعات مجھے ذہن میں حاضر ہیں، لیکن تعلیم کیا ملتی ہے؟ اس سے تعلیم ملی ہے کہ صحابہ کے طریقہ کار پر ہونا یہ سنی ہونا ہے، اور سنیت قیامت کے میدان میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں جو مجبوری ہے نا، تمام جھوٹے مذہبوں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں یہ مجبوری ہے، وگرنہ ہم بھی شریف آدمی سوسائٹی کے، ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، مگر جس ملائمت سے لوگ جہنم میں جاتے رہیں اور ایک آدمی اخلاقی ذمہ داری کو تھامے رہے، لوگ جہنم میں جائیں، کھری بات کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے کہتے ہیں سوائے اہل سنت اور جماعت کے قیامت کے میدان میں کوئی نجات پانے والی قوم نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق میں باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از باکانہ امت، ترا باشو کی زندان گفتم، ہما علینا جس کو خلیفہ بنایا تو یہ ثابت ہو گیا ان کا عقیدہ بھی درست تھا، عمل بھی درست تھا، کیونکہ رب نے وعدہ ہی ان سے کیا۔ ہر ایک درخت کو یہ سرکار والا درخت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ جھوٹی نسبت کو میں نہیں چلنے دوں گا۔